السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل یو وی ریئیکشن پہ۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اوپر جس کو میں ریئیکشن کرنے والا ہوں، یہ اگین انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے، اور اس میں بیسیکلی بات کی جا رہی ہے کہ حجاج بن یوسف کون تھا۔ تو ویسے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پر سننے میں آیا ہے، مطلب کہ کچھ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ برا کہتے ہیں، بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کیا تھا، یہ برا تھا، یہ اچھا تھا۔ بٹ انجینئر صاحب ہیں تو آپ کو پتہ ہے انجینئر صاحب پھر وہ جو ہے نا وہ عام بات تو کرتے نہیں ہیں۔ انجینئر صاحب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث سے یا کہیں سے اتھینٹک بات ہوتی ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اب چلیں انجینئر صاحب سے جانتے ہیں۔ یہ اگین ہدایہ پورٹل کی ویڈیو ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے حجاج ابن یوسف کے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ آپ میری پڑھنے سے آئیڈیا لگا رہے ہوگے کہ اس کا ٹائٹل میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، اور اس کے بعد پھر باتیں وغیرہ کریں گے کیونکہ ٹائم پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے یار۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور پھر دیکھتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا، آل امیہ میں سے تھا، ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا۔ آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں سے تھا، بنو ثقیف میں سے تھا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا، عبد الملک بن اور مروان یہ کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی۔ شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے ریونج میں، چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنا نا، تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی، کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ ایک کذاب کے بارے میں ایک ظالم، لوگوں کا دعویٰ ہے، مختار سلفی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے۔ یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث، کتنی غلط کہ بات ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کی، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا، اور سیدہ اسما کا بیٹا، حضرت ابو بکر اور یہ صدیق وہ کے شخص ہے، نواسے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندن کر دی، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی، یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہ عام بندہ نہیں۔ ان کی لاش ٹانگ دی، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان پر سلامتی بھیجی، اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا، یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں، ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو نیچر تھی۔ تو
بہرحال یہ وہ پڑھ کے انسان کی چلے گئے وہاں سے. تو بعد میں حجاج ابن یوسف کو کسی نے بتایا کہ نیچر جو عبداللہ سی بن ہوتی ہے عمر نا، نے تو بڑے تعریفی کلمات. وہ بھی ڈیپینڈ یہ کرتی زیادہ ہے بات ہے حجاج ابن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا. انسان کے ایکشن کے آل اوپر. امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے. یعنی وہ زہر نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے تو گورنر ہوتا وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ظالم آدمی تھا. تقیۃ نہیں انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا. تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو. یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں. یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی دی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. تو اسماء بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ. تو اسماء نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسماء بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے، اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسماء بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا. بڑا ظالم انسان. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. ہمیشہ رہنے والی تو آخرت کی. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. حجاج ابن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ 2000 بند والی. یہ سیدہ اسماء کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، 2000 بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2000 کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی، اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2000 بند والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر. ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے، تابعی. ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنا. یار
ویڈیو تو ختم ہوگی. میں ایک ویسی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اتنا ظالم انسان بھی ہو سکتا ہے کہ صرف پیسوں کی خاطر قتل کر دینا. اور کوئی عام شخصیت نہیں, صحابیات کو, صحابہ کی اولاد, ایون کہ خود صحابی تھے جو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر تھے, وہ خود صحابی تھے. ایون کہ تابعی حضرت جبیر شاید بتا رہے تھے یہ لاسٹ پہ جن کا نام لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بنت ابو بکر کو کہنا ہے کہ بالوں سے گھسیٹ کے لے کے آؤ. تو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے وہ. اور اس کے بعد پھر یہ تو چلو دور کی بات ہے, انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ. تو میں تو اکثر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار پیسوں کے پیچھے ہی ایک پاور کے پیچھے انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ ہمارے نبی کی اولاد کون سی ہے. چلیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گھوڑے کو کسی کالے پہ, کسی کالے کو کسی گھوڑے پہ, کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں, نہ زبان کی بنیاد پہ, نہ مطلب کہ مال کی بنیاد پہ, صرف تقوی. مطلب جو تقوی میں بہتر ہے نا وہ بہتر ہے, بڑھتر ہے. مطلب جو تقوی میں بڑھتر ہے نا وہ بہتر ہے. تو یہ ہے کہ اب مجھے کبھی کبھی سوچ کے اس چیز کو بڑا ہوتا ہے کہ یار چلو نہیں برتری حاصل کسی کو, سب برابر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا, پر اہل بیت ان کے ساتھ تو محبت کا ایک ہونا چاہیے نا رویہ, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا تو ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اور باقی یہ میرا آج کا ریئیکشن تھا. آپ کو یہ ریئیکشن کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں کہیں پہ بھی یہاں پہ لکھ کے بتا سکتے ہیں. باقی اپنے بھائی کو اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.